السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، صبح ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک بڑی خوشخبری دی ہے۔ یہ سائفر کیس جس میں عمران خان صاحب کو فیصلہ تو دیا جا سکتا ہے، سزا تو سنائی جا سکتی ہے، لیکن سزا جو ہے وہ دی نہیں جا سکتی تھی۔ اس فیصلے کو اب اعلیٰ عدلیہ نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ صبح ہوتے ہی عدالتیں جیسے ہی اوپن ہوئیں تو وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کا نیکسٹ پلان کیا ہے اور عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے اس کے بعد پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے، کتنے بلینز کا نقصان ہوا ہے، اور یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا یا کوئی ایسی بات، لیکن اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ ایک غریب کو بھی اب بھگتنا پڑیں گے، اور یہ فیصلہ کتنی بڑی غلطی تھی اس کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایک اور بات، آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو کلک کریں اور ہمارے واٹس ایپ چینل کا حصہ بن جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ سائفر بیسیکلی ہے کیا، اور سائفر جو ہے اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہوتی ہے۔ سائفر امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اس میں لکھا ہوا جو کنٹینٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک سائفر میں اگر اس کی جو انفارمیشن ہے، اگر اس میں نیوکلیئر جو ہیں ایسٹس ان کے بارے میں انفارمیشن ہے، کوئی ایسی انفارمیشن ہے، میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں انفارمیشن ہے، اور سائفر میں شاپنگ لسٹ کی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، تو یہ والا جو کیس تھا اس میں سپریم کورٹ پہلے یہ قرار دے چکی ہے کہ سائفر کیس میں جو انفارمیشن تھی اس کا نہ تو کسی دشمن ملک کو فائدہ ہوا ہے، نہ دشمن ملک کو نقصان ہوا ہے، نہ پاکستان کو کسی بھی طرح سے اس سے کوئی ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ نے عمران خان کو 10، 14 اور پھر سزائے موت جو ہے اس کی سزا کی آرٹیکلز اور دفعات جو ہیں وہ لگائی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کلیئرٹی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح کا فیصلہ جج دلاور نے توشہ خانہ کیس میں دیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اگلے 2-4 دنوں میں توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کو عدالت نے اڑا کے رکھ دیا تھا، اور عمران خان صاحب کی وہ سزا بھی جو ہے وہ معطل ہو گئی تھی۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو کیس ہے اس کو بھی بالکل آپ کو پتا ہے کہ جو جج دلاور تھی وہ سزا دینے کے بعد اگلے دن آپ کو لندن کی سڑکوں پر نظر آئے تھے، اور ان کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی۔ ایک تو مبینہ طور کے اوپر جعلی ویڈیو بھی تھی جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ جج دلاور صاحب نواز شریف کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لیکن وہ لندن چلے گئے تھے اور ایک وزٹ کے اوپر وہ لندن گئے تھے جو کہ ان کو عدالت کی جانب سے، ادارے کی جانب سے دیا گیا تھا۔ اب یہ جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے جلدی میں، پتہ نہیں کس جلدی میں وہ تھے، انہوں نے فیصلہ سنایا اور یہ کہہ کر کہ آپ اور شاہ محمود قریشی کو 10 قید سال کی سزا ہے، اور وہ وہاں سے نکل دیے۔ اب میں بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کے وکلاء نے کیا کہا ہے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ بھائی پاکستان کو، عمران خان کو یہ جو سزا سنائی گئی ہے اس کا کتنا بڑا اور کتنا باری جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں معاشی استحکام لے کے آئیں گے، انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ دے کر، اس طرح کے الیکشنز کروا کر آپ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، آپ پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ پاکستان کا ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں، اور آپ کے یہ جو بیج جو آپ بو رہے ہیں ان سے پاکستان نہ صرف اگلے 1-2 سال بلکہ پورے 5 سال تک جو ہے وہ انسٹیبلٹی اور عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے فیصلوں کو تبدیل کریں، ادروائز جو ہے وہ پاکستان کو بڑا نقصان جو ہے وہ ان ٹرمز آف عدم استحکام، ان ٹرمز آف اکانومی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے
میں آپ کو یہ بات رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج اپیل پڑھ کر یہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ ایک بار یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا تو یہ صرف 10 سے 15 منٹس میں سزا ختم ہو جائے گی۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کا عدالت کے باہر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور نائب صدر شاہ محمود قریشی کا جو فیصلہ ہے اس کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے توشہ خانہ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا اور عمران خان کی سزا معطل ہو گئی تھی۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپیل جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے اور اس پر جو بھی جج سماعت کرے گا اور انہیں شاید دلائل سننے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپیل پڑھ کر ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ ہم نے تو جرح ہی نہیں کی، جتنے بھی گواہان تھے ان پر جرح تو کسی اور نے کی ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قانونی نہیں ہے، اس کو ہم آئینی نہیں کہہ سکتے، سب کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ماضی میں ایسے ٹرائلز اور ایسے فیصلے کبھی کسی نے نہیں دیے اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ انفارچونیٹ سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بھائی عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ جو سنایا گیا ہے اس کا پاکستان کو کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ سائفر کیس میں رات سے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ اس میں سزا ہونی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ نجم سیٹھی تو بہت پہلے جو ہے یہ بتا چکے تھے کہ بھائی عمران خان کو سزا ہوگی، اور سزا جو ہے وہ بیسیکلی 5 فروری سے پہلے ہوگی۔ مقصد جو ہے وہ الیکشنز میں عمران خان کا کوئی ایسی ضمانت نہ ہو جائے، کچھ ایسا ہو نہ جائے جس کی وجہ سے عمران خان کو باہر نکالنا پڑ جائے اور پھر الیکشنز کو مینیج کرنا مبینہ طور کے اوپر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سائفر جو فیصلے کے ویسے تو بہت اثرات ہیں پاکستان میں، جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس فیصلے سے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں ان کی ہیڈ لائنز جا کے دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، دنیا ہمارے بارے میں کیا لکھ رہی ہے۔ وہ لوگ، وہ طاقتور لوگ اور وہ پاورز جن کے نام شاید ہم نہیں لے سکتے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مقدس گائے ہیں اور ان کا نام لینے پر پرچے ہو جاتے ہیں، صحافیوں کو نوٹس دیے جاتے ہیں، لیکن بڑے یعنی کہ آپ میں کیا ورڈ استعمال کروں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ان کا نام لے کر، باقاعدہ جو ہے ان کا نام لے کر اور ان کے لیے جو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں وہ ٹرمز استعمال کر کے ان کے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ لگا رہا ہے۔ یہ اثرات تو ہیں، لیکن اکانومیکلی بھی یہ فیصلہ پاکستان کو کتنے میں پڑا ہے یہ آپ سن لیں، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ پاکستان میں اکانومی کو سیٹ کریں گے، ان کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی کا شکار ہوئی جب یہ سائفر کیس کا فیصلہ آیا۔ منگل کے روز پورے کاروباری سیشن کے دوران مندی کے بادل جو ہے وہ چھائے رہے اور سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں۔ 2 دن میں پاکستان سٹاک مارکیٹ کا جو 100 انڈیکس تقریباً 2000 پوائنٹ سے نیچے گرا ہے، اور ڈان کی رپورٹ کے مطابق سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فیصلہ آنے سے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بدترین مندی کا شکار رہا، مطلب اس میں گراوٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، اور یہ جو رجحان ہے یہ کاروباری روز کے اختتام تک جاری رہا، اور یوں سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، اور کاروباری ہفتے کے روز کا اختتام بڑی مندی کے ساتھ ہوا، اور یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ 61,851 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ سٹاک مارکیٹ میں آج 11 ارب 76 کروڑ 7,472 روپے مالیت کے 30 کروڑ 37 لاکھ
اتنے جو ہیں وہ شیئرز کا لین دین ہوا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ صرف 2 روز میں اسٹاک ایکسچینج میں 2000 پوائنٹس کی جو گراوٹ ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے، اور یہ جو نقصان ہے پاکستان کے سرمایہ کاروں کو، یہ صرف عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے۔ اگر اس طرح کی سچویشن رہتی ہے اور یہ الیکشن اسی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کا پاکستان کو بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہوگا یا ہونے جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی۔ عمران خان کو جیل کی جو وردیاں ہیں وہ بھی الاٹ کر دی گئی ہیں، اور یہ کیس جو ہے وہ زیادہ ٹکنے والا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے وہ تو واپس نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ اور صبح ہی یہ اتنی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ بھائی یہ جو کیس ہے، میں نے نہیں شاید کوئی دیکھا کوئی ایسا آئینی یا قانونی ماہر ہو جو یہ کہے کہ بھائی یہ فیصلہ صحیح تھا یا یہ فیصلہ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ میں ٹک سکے گا۔ لیکن آپ بھی اس کے بارے میں اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور لکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر شیئر کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سائفر کیس ہے بین الاقوامی لیول کے اوپر، اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ضرور آپ بھی لکھیں، اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو ضرور جوائن کریں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اللہ حافظ۔